بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کرم خور جانور کے بارے میں پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ کرم خور جانور، کرم خور یعنی کیڑے کھانے والے جانور، ٹھیک ہے۔ کرم خور جانور، یہ جانور تلووں کے بل چلتے ہیں۔ یہ جانور تلووں کے بل چلتے ہیں۔ تلووں، یہ تلوا کی جمع ہے تلووں۔ یہ پیر کے جو ایڑی سے انگلی تک کے جو حصہ ہے نیچے کا، اسے کہتے ہیں تلوا۔ تو یہ جانور تلووں کے بل چلتے ہیں۔ عموماً سارا دن زمین کے نیچے بلوں میں بسر کرتے ہیں۔ عموماً مطلب عام طور سے سارا دن زمین کے نیچے بلوں میں بسر کرتے ہیں۔ رات کو باہر نکلتے ہیں اور کیڑوں کا ناشتہ کرتے ہیں۔ سرد ملکوں میں تمام جاڑے سوئے ہی رہتے ہیں۔ سرد ملکوں میں، سرد مطلب ٹھنڈ ملکوں میں، سرد ملکوں میں تمام جاڑے سوئے ہی رہتے ہیں۔ موسم بہار میں جاگتے ہیں۔ موسم بہار کہتے ہیں جب پیڑ پہ ہریالی آتی ہے، پھول اگتے ہیں جس موسم میں، اسے موسم بہار کہتے ہیں۔ تو موسم بہار میں جاگتے ہیں۔ ان کے دانت تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ ڈاڑھوں پر تیز اور سخت نوکیں، جس سے کیڑوں کی سخت جلد کو بھی آسانی سے چبا لیتے ہیں۔ ڈاڑھوں پر تیز اور سخت نوکیں جس سے کیڑوں کی سخت جلد چمڑا کو کہتے ہیں، سخت جلد کو بھی آسانی سے چبا لیتے ہیں۔ جنگلی چوہا، چھچھندر اور گھونس اسی قسم کے جانور ہیں۔ جنگلی چوہا، چھچھندر اور گھونس یہ بڑا چوہا کو کہتے ہیں، اور گھونس اسی قسم کے جانور ہیں۔ دیکھیے جنگلی چوہا یہ ایک چھوٹا سا عجیب جانور ہے جس کی پیٹھ پر کانٹوں کی زرہ ہوتی ہے۔ کانٹوں کی زرہ مطلب جس سے حفاظت ہوتی ہے، اس کے پیٹھ پر کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے جنگ کے موقع پہ بدن پہ آدمی جو ہے پہنتا ہے زرہ تاکہ زخم نہ لگے تیر یا تلوار کی، اسی طریقے سے اس کے جسم پر بھی جو ہے وہ جو زرہ ہوتا ہے وہ کانٹوں کا ہوتا ہے کہ اس کے بدن کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو کانٹوں کی زرہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو جھاڑ چوہا بھی کہتے ہیں۔ جھاڑی کی طرح ہوتا ہے۔ دشمن حملہ کرتا ہے تو سمٹ کر گیند جیسا ہو جاتا ہے۔ دشمن حملہ کرتا ہے تو سمٹ کر گیند جیسا ہو جاتا ہے۔ سر دم سے ملا لیتا ہے۔ ٹانگیں اور نرم بدن چھپا لیتا ہے۔ اب چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے
ارنڈ کا بڑا پھل، یہ ایک درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ارنڈ کا بڑا پھل۔ چھچھندر، چھچھندر اس کی تھوتنی گاؤ دم لمبوتری ہے۔ چھچھندر اس کی تھوتنی، تھوتنی اس کے منہ کو کہتے تھوتنی، اس کی تھوتنی گاؤ، گاؤ مطلب یعنی گائے کی طرح ہے، جیسے منہ گائے کا نکلا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی تھوتنی ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ ہوتا ہے، اس کی تھوتنی گاؤ دم لمبوتری ہے، دم لمبوتری ہے یعنی دم لمبی ہے۔ پاؤں، پاؤں چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے، پاؤں چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے، رنگ مٹیالہ، رنگ مٹیالہ، مگر بالوں کی نوکیں ذرا سرخی مائل، مگر بالوں کی نوکیں ذرا سرخی مائل۔ ٹھیک ہے، یعنی بالوں کے جو اوپر کے جو سرا ہے نوکی، وہ ہلکا سرخی ٹائپ پہ ہوتی ہے یعنی لال ٹائپ پہ۔ قد مختلف ہوتا ہے، قد یعنی جسم، مختلف ہوتا ہے یعنی الگ الگ قد ہوتا ہے سب کا۔ عام چھچھندر دم سمیت طول میں 10 انچ کی ہوتی ہے۔ عام چھچھندر، عام چھچھندر جو یعنی عام طور پہ جو چھچھندر ہوتا ہے، عام چھچھندر دم سمیت، دم سمیت طول میں، طول مطلب لمبائی میں 10 انچ کی ہوتی ہے۔ دونوں پہلوؤں میں کھال کے نیچے غدود ہوتے ہیں، دونوں پہلوؤں میں کھال کے نیچے غدود ہوتے ہیں، غدود یعنی گلٹی یا گانٹھ، گانٹھ غدود ہوتے ہیں، جن میں سے سڑی اور ناگوار بدبو نکلتی ہے، جن میں سے سڑی اور ناگوار بدبو نکلتی ہے، اس میں ایسی تاثیر ہوتی ہے، اس میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ آٹا پانی، کہ آٹا پانی یا کسی اور کھانے پینے کی چیز کے برتن سے چھچھندر گزر جائے، کہ آٹا پانی یا کسی اور کھانے پینے کی چیز کے برتن سے چھچھندر گزر جائے تو فوراً اس چیز میں بدبو بس جاتی ہے، تو فوراً اس چیز میں بدبو بس جاتی ہے اور وہ کام میں لانے کے قابل نہیں رہتی، اور وہ کام میں لانے کے قابل نہیں رہتی۔ خرموش یا گھونس، خرموش یا گھونس، یہ بڑا چوہا کو کہتے ہیں، خرموش بھی کہتے ہیں اور گھونس بھی کہتے ہیں۔ تو خرموش یا گھونس یہ ایک عجیب و غریب جانور ہے، یہ ایک عجیب و غریب جانور ہے، زمین کھود کر تاریک بلوں میں رہتا ہے، زمین کھود کر تاریک بلوں میں، تاریک یعنی اندھیرا، تاریک بلوں میں رہتا ہے، وہیں اپنی غذا تلاش کرتا ہے، وہیں اپنی غذا تلاش کرتا ہے، باہر شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا ہے، باہر شاذ و نادر ہی، شاذ و نادر مطلب کبھی کبھار، باہر شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس قسم کی زندگی بسر کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ نے اسے عجیب جسم عطا کیا ہے، اس قسم کی زندگی بسر کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ نے اسے عجیب جسم عطا کیا ہے، اگلے پنجے بڑے بڑے، اگلے پنجے بڑے بڑے، چوڑے، طاقتور،
चौड़े ताकतवर मोटी खाल से ढके हुए, चौड़े ताकतवर मोटी खाल से ढके हुए। और उनमें चौड़े चौड़े मुड़े हुए नाखून, और उनमें चौड़े चौड़े मुड़े हुए नाखून, ताकि ज़मीन के खोदने में उसे कुछ तकलीफ़ ना हो, ताकि ज़मीन के खोदने में उसे कुछ तकलीफ़ ना हो। जिस्म गोल, सर और शानों का दूर जिस्म के पिछले हिस्से से बड़ा, सर और शानों का दूर जिस्म के पिछले हिस्से से बड़ा। और ताकतवर, ताकि जहाँ सर समा सके, समा मतलब घुस सके, वहाँ कुल जिस्म समा सके, वहाँ कुल मतलब पूरा जिस्म समा सके। और सुराख करने के लिए खोदने की मशक्क़त बखूबी उठा सके, और सुराख करने के लिए खोदने की मशक्क़त बखूबी उठा सके। खोपड़ी लंबी और चिपटी है, नाक सख्त और हड्डीदार, बदन पर घना समूर है, समूर मतलब बाल है, घना बाल है, जो हर तरफ मुड़कर साफ रह सकता है। इससे ये फ़ायदा है कि तंग बिलों में हर तरफ दौड़ सकता है, और पीठ की रगड़ खाने से उसको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। तारीकी में ज़्यादा बिनाई की ज़रूरत नहीं, तारीकी मतलब अंधेरी में ज़्यादा बिनाई की ज़रूरत नहीं, बिनाई आँख की रोशनी, बिनाई की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि उसकी बहुत छोटी आँखें जिल्द में और समूर में छुपी हुई होती हैं। इसलिए कि उसकी बहुत छोटी आँखें जिल्द मतलब चमड़े में, और समूर मतलब बालों में छुपी हुई होती हैं, जो मुश्किल से नज़र आती हैं। यूँ समझो कि आँखें तो हैं, मगर अंधा सा है। उसमें छूने और सूंघने की कुव्वत बहुत तेज़ है, उसमें छूने और सूंघने की कुव्वत बहुत तेज़ है, जिससे बिनाई ना होने का बदल हो जाता है। खरमूश या घोंस की मेहनत और इस्तिक़लाल देखने के काबिल है। खरमूश या घोंस की मेहनत और इस्तिक़लाल मतलब सब्र के साथ जमे रहना, और इस्तिक़लाल देखने के काबिल है। एक रात में कितनी ही दूर तक सुरंग खोद लेता है, जिससे ज़मीन पर खाक के छोटे छोटे बहुत से ढेर लग जाते हैं, खाक मतलब मिट्टी, खाक के छोटे छोटे बहुत से ढेर लग जाते हैं,
جب تھک جاتا ہے اپنے آرام میں اپنے آرام میں جہاں پتوں کا اور گھاس کا فرش ہوتا ہے، اپنے آرام میں جہاں پتوں کا اور گھاس کا فرش ہوتا ہے، ذرا دم لیتا ہے، پھر کام شروع کر دیتا ہے۔ جو لڑکے کسی کام کو جم کر نہیں کرتے اور ادھورا چھوڑ دیتے ہیں انہیں اس چھوٹے سے محنتی اور مستقل مزاج جانور کی تقلید کرنی چاہیے۔ مستقل مزاج یعنی لگے رہنا، چھوڑنا نہیں، مستقل مزاج جانور کی تقلید مطلب پیروی، اس کی فالو کرنی چاہیے۔ تو یہ کرم خور جانور کے بارے میں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔